ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المزمل شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ہمارا جو سفر ہے اس قرآن کریم کا اس کے ساتھ بھی کافی اس صورت کا اس کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے، لہٰذا ہم اس کو جب مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے رہیں گی۔ یہ قرآن کریم کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ پہلی وحی اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافی پریشان ہوئے، خوفزد کی کسی بھی کیفیت تھی آپ کے اوپر۔ گھر تشریف لائے تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان کے اوپر خوف محسوس کر رہے تھے، تو آپ کمبل وغیرہ لے کر اکثر وقت ایسے ہی لیٹے رہتے۔ تو کچھ دن جب گزر گئے اس حالت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہی رہتے اور لیٹ جاتے اور کمبل اوڑھ لیتے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر جو ساتھ ہی آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، ایک کپڑا لپیٹ کر، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑا چادر لپیٹ کر لیٹنے والے۔ قم، کھڑے ہوئیے، قیام کیجئے، اللیل، رات کو۔ قم اللیل، راتوں کا قیام شروع کر دیجئے، رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کریں۔ الا قلیلا، ہاں رات کا کچھ حصہ کم، یعنی پوری رات لیکن اس سے کچھ حصہ کم۔ بہتر یہ ہے زیادہ سے زیادہ وقت، پوری رات نہیں کچھ کم۔ نصفہ، آدھی رات کر لیں، او انقص، یا کم کر لیجئے، منہ، اس سے بھی، قلیلا، کچھ۔ یا تو آدھی رات قیام کر لیں، یا ایسا کریں اس سے بھی کچھ کم کر لیں، او زد، یا بڑھا لیں، زیادہ کر لیں، علیہ، اس پر، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیں۔ یعنی رات کو قیام کیجئے، کتنا؟ آدھی رات کر لیں، ایک تہائی کر لیں، دو تہائی کر لیں، ایک تہائی رات، دو تہائی رات، یہ گھنٹوں کی بات ہے۔ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے کھڑے ہو کر نماز پڑھیے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر باقی رات قیام کیجئے، نماز پڑھیے۔ نصفہ، آدھی رات بھی کر سکتے ہیں، او انقص منہ، اس سے کچھ کم بھی کر سکتے ہیں، قلیلا، تھوڑا سا، او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اب یہ لفظ آیا ہے رتل، ترتیل سے ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس قرآن کریم کو ہم نے ترتیل کے ساتھ اتارا ہے، اور یہاں حکم دے رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ بھی اسی ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھیے۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے، اس طرح سے کہ تمام الفاظ اپنی پوری ادائیگی کے ساتھ ادا ہوں، اور ہر لفظ کا جو ایک مخرج ہے اور اس کے پڑھنے کا صحیح انداز ہے وہ ادا ہو، اسے ترتیل کہا جاتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے ہر لفظ الگ الگ، واضح واضح پڑھا بھی جائے، سمجھ میں بھی آ رہا ہو، اور مکمل ادائیگی کے ساتھ ہر لفظ کو ادا کیا جائے۔
ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف واضح واضح قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اصل حکم قرآن کریم کی تلاوت کا یہی ہے، کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے تو ایسا انداز جس کے اندر ترتیل کی خلاف ورزی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا پڑھا جائے، بے شک زیادہ نہ پڑھا جائے، تھوڑا پڑھا جائے، لیکن پڑھا اس طرح جائے کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر صحیح اور مکمل ادا ہو رہا ہو۔ انا، بے شک ہم، سنلقی، اتارنے لگے ہیں، علیک، آپ پر، قولا ثقیلا، بہت بھاری کلام، ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتارنے لگے ہیں۔ انا، بے شک۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ رات کو کیوں کھڑا ہوا جائے، قیام کیا جائے، آدھی آدھی رات تک میں نماز پڑھوں اور اس میں قرآن پڑھوں۔ ایک صحابی نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہیں، تو میں نے سوچا چلو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ نوافل پڑھتے تھے تو کبھی کبھار صحابہ بھی آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ حضور تلاوت کر رہے ہیں، ہم سنتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا چلیں تھوڑی دیر کے بعد حضور رکوع فرما لیں گے تو میں بھی رکوع میں چلا جاؤں گا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ پوری ہو گئی، سورۃ البقرہ پوری ہو گئی۔ میں نے کہا چلیں بقرہ پوری ہو رہی تو یہاں رکوع ہوگا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اچھا میں نے کہا ابھی رکوع ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے، کہ چلتے 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 سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی۔ جب سورہ آل عمران بھی ختم ہوئی اور حضور نے سورہ النساء شروع کی نا، میں نے سلام پھیرا، اللہ کے نبی آپ کا مقام ہے، آپ کی شان ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا 4 گھنٹے 5 گھنٹے نماز، قیام، قم اللیل۔ تو یہ کیوں اس سے کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، ان بے شک، ناشئۃ اللیل رات کا کھڑا ہونا اور رات کو نماز کا پڑھنا، قیام اللیل کہہ لیجئے۔ بے شک قیام اللیل جو ہے یہ اشد وطئا، وطء کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانی نفس کو کمزور کرنے والا، خواہشات نفسانی کو کمزور کرنے والا۔ جو رات کا قیام ہے، رات کی جو نماز ہے، یہ نفسانی خواہشات کو کمزور کرنے میں بڑی مؤثر ہے، بڑی مؤثر ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کو درست انداز میں کرنے کی بہت بڑی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ انسان نا خواہشات نفسانی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور انسان ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، یہ خواہش پورے کرنا، اور وہ ایک پوری کرتا ہے تو 2 اور پیدا ہوتی ہیں، 2 پوری کرتا ہے تو 4 اور، تو انسان کی پوری زندگی خواہشات کے پیچھے پھر بھاگتی جاتی ہے، یہ کر لوں یہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص راتوں کی نماز شروع کر دیتا ہے، راتوں کو کھڑا ہونا، اللہ اس کی برکت سے خواہشات نفسانی کو کمزور کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک دن کا روزہ وہ بھی یہی کرتا ہے، اور ایک رات کا قیام وہ بھی یہی کرتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے۔ انا، بے شک، لکا، آپ کے لیے، فی النہاری، دن میں، سبحا طویلا، بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، تو دن میں وقت نہیں ملتا کہ آدمی اس طرح سکون کے ساتھ کھڑا ہو، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، لہٰذا آپ دن کی جو مصروفیات ہیں تو رات کو آپ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قیام کیجیے۔ وَاذْكُرْ، اور لیتے رہیے، اسم ربک، اپنے رب کا نام، اور اپنے رب کا نام لیتے رہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں، یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رب المشرق، وہ مشرق کا بھی رب ہے، والمغرب، اور مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کار ساز بنائیے، واصبر، اور صبر کیجئے، علی ما، اس پر جو، یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، یہ جو مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، اس پر آپ صبر کیجئے، اس پر آپ صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور وَاهْجُرْهُمْ ہجر سے ہے، ہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑے رکھیے، آپ شائستہ انداز کے اندر ان کو آپ چھوڑے رکھیے۔
وذرنی والمکذبین، اور مجھ پر چھوڑ دیں، مجھ پر چھوڑ دیں، والمکذبین، جھٹلانے والوں کو، اولی النعمہ جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، اِنَّا، بے شک، لدینا، ہمارے پاس، انکالا، ان کے لیے بیڑیاں ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، وجحیما، اور جہنم ہے، وطعاما، اور کھانا ہے، ذا غصہ، حلق میں پھنس جانے والا، کھانا ہے حلق میں پھنس جانے والا، کبھی لقمہ پھنس جائے نا تو جان نکل جاتی ہے، لقمہ کبھی پھنس جائے نا تو جان نکل جاتی ہے۔ جہنمیوں کو ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہوگی ان کے لیے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے جو ان کو دیا جائے گا تو ان کی حلق میں پھنس جائے گا، اور یہ بہت بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے لگتا ہے میں گیا، وہ جو آنکھیں جو ہے نا اوبل کے باہر آنے لگتی ہیں، اور گرمی کا موسم ہو تو پسینہ یہاں ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹا انکل کو پانی لا دو، گلا خراب، پانی لا دو ان کو ذرا۔ وطعاما ذا غصہ، اور کھانا حلق میں پھنس جانے والا، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئے، کفر نہ چھوڑا، تو پھر آخرت میں ان کے لیے ہے، لہذا کچھ وقت صبر کریں، ان کے لیے بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ یوم، اور یہ اس دن ہوگا، ترجف الارض، جب زمین لرز اٹھے گی، والجبال، پہاڑ لرز اٹھیں گے، جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، کپ کپا اٹھیں گے، وکانت، اور ہوں گے، الجبال، پہاڑ، کثیبا مہیلا، بکھری ہوئی ریت کی طرح، بکھری ہوئی ریت کی طرح، پہاڑ بکھری ہوئی ریت کی طرح وہ ہو جائیں گے اس وقت۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا، الیکم، اے لوگو تمہاری طرف، رسولاً، ایک ایسا رسول، شاہدن علیکم، جو تم پر اللہ کی گواہی دینے والا ہے، جو شاہد بن کے آیا ہے تم پر۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو شاہد بن کر آیا ہے، گواہی دینے والا۔ سب سے پہلے نبی ہوتا ہے جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، جو آخرت کی گواہی دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی انسانوں کے بارے میں گواہی دے گا، نبی۔ تو ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جو گواہی دینے والا ہے، گواہ بننے والا ہے تم پر، کما، جیسا کہ، ارسلنا، ہم نے بھیجا تھا، الی فرعون، فرعون کی طرف، رسولا، ایک عظیم الشان رسول، فعصا، تو نافرمانی کی، فرعون نے، الرسول، رسول کی، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، فاخذناہ، تو ہم نے پکڑا اس کو، اخذا وبیلا، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی سخت پکڑ سے ہم نے اس کو پکڑا۔ فکیف، کیسے، فکیف، کیسے، تتقون، تم اپنے آپ کو بچاؤ گے، فکیف تتقون، تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے، ان کفرتم، اگر تم کفر پر ہی رہے، تم اس کفر کی روش پر ہی رہے تو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے، یومن، اس دن، یجعل، جو بنا دے گا، کر دے گا، الولدان، بچوں کو، شیبا، بوڑھا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا قیامت کا دن۔ جی، انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے نا، تکلیف اس کو بوڑھا کر دیتی ہے، چند دن کی تکلیف وہ بندے کے کس بل نکال دیتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، ڈھلک جاتا ہے، کئی دفعہ کمر جھک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت تو وہ ہوگی کہ بچے جو ہوں گے ان کا یہ حال ہو جائے گا، یوم یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس درجے، تو تم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے، کیونکہ جو کفر پہ مرے گا وہ، اس کے لیے تو بچت کی کوئی صورت ہی نہیں۔
السماء آسمان منفطر بھی پھٹ کے گر پڑے گا، آسمان پھٹ کے گر پڑے گا. کان وعدہ یہ وعدہ ہے مفعولا پورا ہو کر رہنا ہے، یہ وعدہ ہے پورا ہو کر رہنا ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی محض خالی دھمکی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے پورا ہو کر رہنا ہے. ان ہذہ بے شک یہ قرآن تذکرہ نصیحت ہے. فمن شاء بس جو چاہے اتخذ اپنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف جانے والا سبیلا راستہ، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اپنا لے اور رب کا فرما بردار بن جائے. ان ربک بے شک آپ کا رب یعلم خوب جانتا ہے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ انک آپ تقوم کھڑے ہوتے ہیں ادنا کم و بیش من ثلثی اللیل 2/3 رات ونصفہ کبھی آدھی رات وثلثہ اور کبھی 1/3 رات. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ دیر تک نماز پڑھتے تھے، کبھی کچھ کم ہو گئی، کبھی کچھ اور کم ہو گئی، بہرحال کم از کم 1/3 سے 2/3 کے درمیان آپ کا پوری رات کا قیام رہتا تھا. آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کم و بیش 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں. وطائفۃ اور ایک جماعت من المؤمنین ایمان والوں کی بھی، من الذین ان لوگوں کی بھی معک جو آپ کے ساتھ ہیں. صحابہ کرام بھی آ جاتے تھے، کوئی 1/3 رات تک لگا ہوا ہے، کوئی آدھی رات تک، کوئی 2/3 رات تک، صحابہ کرام بھی لگے ہوئے ہیں. واللہ اور اللہ ہی یقدر اللیل والنہار رات اور دن کا صحیح صحیح اندازہ رکھتا ہے، رات اور دن کا صحیح صحیح اندازہ اللہ ہی رکھتا ہے. عالمہ اللہ جانتے ہیں ان کہ لن تحصوہ تم اس کو پورا نہیں کر پاؤ گے. اچھا یہ جو بات ہے نا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے، آپ تو پوری رات قیام کرتے رہتے، آپ کو اللہ پاک نے بہت ہمت حوصلہ قوت دی تھی، لیکن آپ کے ساتھ اور بھی ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی. جیسے میں نے ابھی بتایا وہ صحابی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری بس. تو اللہ جانتے ہیں تم اس کو پورا نہیں کر پاؤ گے، تو فتاب علیکم اللہ نے تم پر آسانی کر دی. فقرؤوا بس تم پڑھ لیا کرو ما تیسر جتنا آسانی سے ممکن ہو من القرآن قرآن، یعنی تم ایسا کیا کرو رات کو جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہے، ضروری نہیں کہ 2/3 رات تک کھڑے رہو، نہیں، جتنا آسانی سے ممکن ہو تم قرآن پڑھ لیا کرو. عالمہ اللہ جانتے ہیں نا ان سیکون کہ ہوں گے منکم تم میں سے مرضا کچھ بیمار بھی تو ہوتے ہیں نا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. وآخرون اور کچھ اور یضربون جنہوں نے جانا ہوگا فی الارض زمین میں، سفر کرنا ہوگا زمین میں، یبتغون تلاش کرنے کے لیے من فضل اللہ اللہ کا فضل. اور اس سے مراد انسان کا روزگار ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے صبح اٹھ کے روزگار پہ کام کاج پہ جانا ہے، اگر وہ 2/3 رات تک تو ہو سکتا ہے کہ صبح وہ کام کاج کے قابل نہ رہیں، ہو سکتا ہے مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کی حالت اور بگڑ جائے. وآخرون اور کچھ اور یقاتلون جنہوں نے قتال کرنا ہوگا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اب چونکہ دن میں یہ ساری مصروفیات پیش آتی ہیں اور رات زیادہ دیر تک اگر قیام کیا جائے اور زیادہ دیر تک نماز پڑھی جائے تو ان مشغولیات کے اندر انسان کو مشکل پیش آ سکتی ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمارے یہاں نا کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی اس رات نا ہم کریں گے عبادت کریں گے. بڑی اچھی بات ہے جی، عبادت کر لی، صبح ہوئی اور جی ہم تو رات عبادت کرتے رہے لہذا اب چھٹی. وہ یہ آتی ہے نا 15 شعبان کی رات، کئی دفعہ 27 رجب کی رات بھی کچھ لوگ، اور اس طرح، اور یا پھر چھٹی ہی کیوں جی رات ہم بہت دیر تک عبادت کرتے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی عبادت کرو کہ عبادت بھی ہو جائے
اور صبح اپنے کام کاج پر بھی نکل سکو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم جیسے جو آتے تھے نا، آنا تھا جنہوں نے، اور جنہوں نے یہ کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہا کہ فقرؤوا ما تیسر من. اگلا جملہ یہی ہے، فقرؤوا ما تیسر من. بھائی جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے نا اتنا کر لو. ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کچھ ایام مخصوص کر لے کہ بھئی میں پورا سال اپنے کام کاج سب کچھ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ایام کام کاج کے لیے نہیں ہے. ان ایام میں نے کوشش کرنی ہے کہ دن بھی عبادت میں جتنا ہو سکے گزرے، رات بھی جتنی ہو سکے عبادت میں گزرے، جیسے انشاءاللہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں. تو اب اس میں ہمارا کوئی کام کاج نہیں، اس میں سارا کام ہی یہی ہے، دن کا بھی یہی ہے، رات کا بھی یہی ہے. تو ایسی صورت کے اندر تو پھر ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر بندہ یہ کہے جی میں رات کو چونکہ نوافل پڑھتا رہتا ہوں لہذا صبح میرے لیے کام کاج کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے تو میں تو نہیں آ سکتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو. فقرؤوا ما تیسر من. تو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ہاں 5 وقت کی جو نماز ہے اس کا اہتمام کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. 5 وقت کی جو نماز ہے نا اس کو قائم کرو، اس کا اہتمام کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی مالی طور پر بھی اللہ کے دین کی خدمت کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا. اور جو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، من خیرن کوئی بھی نیکی اور بھلائی، تجدوہ تم اس کو ضرور پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے ہاں. تم اس کو ضرور اللہ کے ہاں پاؤ گے، وہ ضائع نہیں جائے گی. ہوا خیرا، اور بہت بہتر ہے. وَأَعْظَمَ اجرا، اور بہت بڑے اجر کی حامل ہے. یہ بہت بہتر عمل ہے اور اس پر بہت بڑا اجر ہے. واستغفر اللہ. اور اللہ سے استغفار بھی کرتے رہا کرو، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہا کرو. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے. پھر دیکھتے ہیں